یہ جو 10 دن ہیں، ہر دن کا اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی نیکی کرو گے تو وہ نیکی 700 گنا بڑھ جائے گی۔ تو یہ یقیناً اعمال صالحہ کا ایک فصل بہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دنیا کے دنوں میں سب سے بڑے دن یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے۔ الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ حسن کہا ہے، یہ جو 10 دن ہیں، ہر دن کا اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی نیکی کرو گے تو وہ نیکی 700 گنا بڑھ جائے گی۔ تو یہ یقیناً اعمال صالحہ کا ایک فصل بہار، جن کی ہمیں ابھی سے ایک عزم کر لیں، نیت کر لیں راسخ اور مضبوط، اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو۔ ان دنوں کی بڑی قدر کریں اور بڑا ان کو غنیمت جانیں، اور خوب دنوں کو راتوں کو عمل صالح کریں، اپنی اولاد کو ترغیب دیں، اور جو بھی نیکیوں کی اقسام، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، صدقہ ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور فرائض کا بر وقت اہتمام، جو بھی اعمال صالح ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں مختلف عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ نمازیں تو ہے ہی ہیں، روزے بھی رکھے جائیں، پھر ان دنوں میں قربانی بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، حج بھی ہے، بہت سے عمل ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور عشر ذی الحج کے دن سب سے افضل ہے، کیونکہ ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ سب سے افضل ہے۔ ان دنوں کی اہمیت سے ہم غافل ہیں، حالانکہ یہ دن بڑے بابرکت ہیں، بڑے مبارک ہیں۔ 10 کے 10 دن، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکیاں اللہ رب العزت کو باقی تمام دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب۔ باقی جو سال کے 360 دن ہیں، ان دنوں میں انسان محنت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، مگر ان دنوں کی نیکیاں زیادہ محبوب۔ مثلا آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا اجر کیا ہے؟ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ عام دنوں کا اجر ہے، اور یہی تلاوت اگر ان 10 دنوں میں ہو تو کتنا اجر ملے گا؟ اس کا تعین نہیں بتایا گیا کہ وہ اجر کتنا ملے گا، اس اجر کی مقدار کو مبہم رکھا گیا ہے، جس کا معنی اجر کثیر، اجر عظیم، کیونکہ دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور جب وہ دے گا تو کتنا دے گا؟ جس نے ان دنوں کو بابرکت قرار دیا، اور ان دنوں کے اعمال کو، ان دنوں کی نیکیوں کو زمانے بھر کی نیکیوں سے افضل قرار دیا ہے، تو وہ کتنا کچھ دے گا۔ جبکہ عام دنوں میں ایک حرف کی نیکیاں 10 گنا ہیں۔ نفلی روزہ، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ و بین جہنم 70 خریفا،
جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ اور اگر ان دنوں کا روزہ ہو، یہ جو عشر ذی الحج ہے، ان دنوں کے روزے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہ دے گا، کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا جنت کا قرب حاصل ہوگا، اور کس قدر جہنم سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں سال بھر کی دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب۔ صدقہ ہے عام دنوں میں بڑا اس کا اجر۔ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضى بین الخلائق، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اور یہ سایہ تنا رہے گا، قائم رہے گا، جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ صدقے کا عمومی ثواب ہے۔ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ تو اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ تطفئ النار، یہ صدقہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تقی مصارع السوء، صدقہ تو بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ عام دنوں کا صدقہ، اور یہی صدقہ اگر ان 10 دنوں میں ہو جن کے عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، تو کیا اجر و ثواب کی مقدار ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دن بڑے بابرکت ہیں، بس یہ معلوم نہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کا ہمیں احساس کیوں نہیں۔ رمضان کا ہم بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اہتمام ان 10 دنوں کا نہیں ہے، حالانکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے۔ تو ان دنوں کے بھی قدر کیجیے، ان کی اہمیت کا آپ احساس کیجیے، اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر 3 پارے روزانہ پڑھ لیے جائیں تو ان 10 دنوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے، بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اگر دن کا آغاز صدقے سے کریں، بڑا مبارک عمل یہ ہوگا۔ صدقہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ رب العزت صدقے کی مقدار کا محتاج نہیں ہے، کتنا صدقہ دیا، وہ تو صدقہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ سبق درہم علی 100,000 درہم، 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ 1 درہم والا جو ہے، اس نے دن بھر یا کئی دن محنت کی، مزدوری کی، بڑی مشقت کی، اور 2 درہم اس کو مزدوری ملی۔ اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور 1 درہم اپنے نفقے کے لیے بچا لیا، یعنی تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا۔ جس نے 1,00,000 درہم دیے، اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں درہم تھے، تو اس نے ایک معمولی سا حصہ نکال کر دے دیا۔ تو مانا طلب اور تڑپ، اللہ کی رضا جوئی اور یہ شوق 1 درہم والے کا زیادہ تھا، وہ سرمایہ اس کا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سرمایہ کی کیا ضرورت، وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے۔ صدق اخلاص اگر موجود ہے تو بڑا راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے۔ تو یہاں دل کا صدق چاہیے۔ تو ان 10 دنوں کی ہمیں بڑی قدر کرنی، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔
ان کا ان دنوں کا اجتہاد بڑا مشہور، ان دنوں راتوں میں دنوں میں بڑی وہ محنت کرتے، سارے مشاغل سے کٹ جاتے اور بڑی محنت کرتے، بلکہ ان کا ایک قول ہے کہ لا تطفئوا سروجکم فی الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنا چراغ بجھنے نہ دو، یعنی قرآن پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اپنا چراغ راتوں کو بجھنے نہ دو۔ ان دنوں کے سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے، اور تکبیریں پڑھو۔ تکبیر کا مشہور صیغہ جو بہت سے علماء سلف سے منقول ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سب سے مشہور صیغہ ہے، اس میں تکبیر بھی ہے اور تحلیل لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا ہے، جتنا کثرت سے پڑھو گے اتنا شیطان کی کمر کو بار بار توڑو گے۔ اور پھر اس میں تسبیح بھی سبحان اللہ، اور پھر تحمید الحمدللہ، تسبیح کا بھی حکم ہے، تحمید کا بھی حکم ہے، تکبیر کا بھی حکم ہے، تحلیل کا بھی حکم ہے، تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان دنوں میں بازار نکل جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے، تو بازار کے لوگ بھی اپنے مشاغل چھوڑ کر 7 تکبیریں شروع کر دیتے، دکاندار بھی اور خریدار بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر، سودا چھوڑ کر، ساتھ مل کر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں کی تکبیروں کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جو ہی عشر ذو الحج شروع ہو، چاند آپ نے دیکھ لیا تو تکبیریں شروع کر دو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، یہ تکبیر مطلق ہے، اور یہ جاری رہیں گی آخری یوم تشریق تک، 13 ذو الحج تک، مغرب کی نماز تک۔ یہ تکبیر مطلق ہے۔ اور تکبیر مقید جو ہے وہ خاص تکبیریں ہیں جو آپ نے فرضوں کے بعد پڑھنی ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ سے، 9 ذو الحج سے، فجر کے وقت سے لے کر ایام تشریق تک، 13 ذو الحج تک، صرف فرضوں کے بعد۔ تو جو تکبیر مطلق ہے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن تکبیر مقید جو ہے وہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ خاص طور پہ فرائض کے بعد پڑھنے والی تکبیریں ہیں۔ جب سلف صالحین پڑھا کرتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی، اس قدر تکبیرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، بازاروں میں چلیں پھریں تو تکبیرات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حسب توفیق صدقہ دیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور خاص طور پہ 9 ذو الحج کا روزہ جو کہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ان دنوں کی برکت سے ہم سیاہ کاروں کی سیاہ کاریاں معاف کر دیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں، اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔